السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اعظام، اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات، علماء کرام، پیارے بچوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو تعریف اس خالق دو جہاں اور مالک ارض و سما کی ہے جس نے ہمارے دلوں کے اندر دین کی محبت کو ڈالا اور ہم اسی محبت کی بنیاد پر اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر یہاں آ کر جمع ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور دین کی بڑی پیاری پیاری باتیں آپ حضرات نے حضرت امام صاحب کی زبانی سنی ہیں اور چند باتیں مجھے بھی آپ حضرات سے عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کے اوپر ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اور اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں حافظ محمد ظاہر صاحب کے بیٹوں کے، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام سجایا ہے اور سنوارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرے مولا اس پروگرام کو کرانے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا فرمائے، اور پروگرام کرانے کا مقصد کیا ہے مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ حافظ محمد ظاہر صاحب کا انتقال ہوا اور انہی کے ایصال ثواب اور تعزیت کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا، لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی پل صراط کی سختی سے، میدان محشر کی رسوائی سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری زندگی اسلام پر قائم فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ قرآن کریم کی دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے اور یہ دونوں مقامات سے تلاوت اسی مناسبت سے ہوئی ہے تاکہ موت کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات سے عرض کی جائے اور موت کے بارے میں آپ
حضرات سے کچھ باتیں بتائی جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت ایسی چیز بنائی ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے مرنا ہے، وہ چاہے ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، اور انسان ہو، جنات ہو، دوسری مخلوقات ہو۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائی ہے، تمام مخلوقات کو مرنا ہے۔ کل من علیہا فان، تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ایک دور وہ بھی آئے گا، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں کھڑا ہو کر اعلان فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ جو اپنے مال کے نشے میں اکڑتے تھے، طاقت کے نشے میں اکڑتے تھے، اور پاور کے نشے میں اکڑا کرتے تھے، اور غریبوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی کا مال دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے چاٹا لگا دیا، اور کسی کو گالی بک دی، کبھی مال کے نشے میں، کبھی طاقت کے نشے میں، کبھی پاور کے نشے میں۔ اللہ معلوم کرے گا، لمن الملک اليوم، دنیا میں تم نے بہت چودراہٹ دکھائی، بہت اپنی طاقت کا نشہ دکھایا، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ 3 مرتبہ فرمائے گا اور کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ اللہ خود فرمائے گا، للہ الواحد القہار، کل بھی میری حکومت تھی اور آج بھی میری ہی حکومت۔ یعنی دنیا کی جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس نعمت کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد یہ مسئلہ یوں ہی ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، اے زندگی گزارنے والوں، مال کو استعمال کرنے والوں، اور میری دی ہوئی جان کا استعمال کرنے والوں، اور تمام دنیا کی نعمتوں کا استعمال کرنے والوں، تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں کھائیں گے، پیئیں گے، موت آ جائے گی، مر جائیں گے، اور پھر ہم سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، تمام نعمتوں کے بارے میں تم سے معلوم کیا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا، اور تمہیں تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ تو موت اللہ نے ایک ایسی اٹل حقیقت بنائی، اور موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے، اور کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور اصل بات یہ ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کس کو کب مرنا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کس کی موت اللہ نے کب لکھی ہے، اور کہاں لکھی ہے، اور کیسے لکھی ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور کسی کا مطلب ذرا صاف لفظوں میں سمجھو، کسی کا مطلب یہ ہے، نہ کسی اللہ والے کو معلوم ہے، نہ عالم کو معلوم ہے، اور نہ علماء کو، نہ صحابہ کو، نہ تابعین کو، نہ انبیاء علیہ السلام کو، بلکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہے کس کی موت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں، انبیاء کو بھی معلوم نہیں، صحابہ کو معلوم نہیں، اور دنیا میں رہنے والے کسی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ یہ دو باتیں بالکل اٹل ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، اور کس کو کب مرنا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے امام گزرے ہیں، جو ہمارے 4 امام ہیں، ان میں سے ایک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ حضرت امام مالک آرام فرما ہے اور
سو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ حضرت امام مالک نے معلوم کیا یا نبی اللہ میری موت کب آئے گی؟ حضرت امام مالک نے معلوم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی میری موت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھا دیا اور 5 انگلیوں کا اشارہ امام مالک کی جانب فرما دیا۔ امام مالک کی آنکھیں کھلی اور پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، میری موت 5 دن میں آئے گی، 5 گھنٹے میں آئے گی، 5 سال میں آئے گی، 5 مہینے میں آئے گی، آخر میری موت کب آئے گی؟ اس وقت میں جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کو دنیا امام سیرین علیہ الرحمہ کہتی ہے۔ خواب کی تعبیر معلوم کرانے کے لیے جب بھیجا تو امام ابن سیرین علیہ الرحمہ نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں پارے کے اندر اللہ نے 5 ان باتوں کا ذکر فرمایا جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تمہاری موت کا وقت نہیں بتایا بلکہ انہی 5 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس کو کب موت آئے گی، کہاں بارش ہوگی، کتنی ہوگی، کس کے کون سی اولاد پیدا ہوگی، یہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا ہوتا ہے، جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان ہے۔ تو یہ بات بالکل صاف لفظوں میں سمجھی جائے، زندگی اور موت کا آج تک جب بھی آمنا سامنا ہوا ہے اور جب بھی مقابلہ ہوا ہے ہمیشہ جیت موت کی ہوئی ہے اور ہار زندگی کی ہوئی ہے۔ موت آنی ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے، اس بات کو ہر بندہ مانتا ہے، ایمان والا بھی مانتا ہے، غیر ایمان والا بھی مانتا ہے، اور کسی ماں نے آج تک کوئی لال ایسا نہیں جنا جو یہ بات کہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ ہر انسان کا یہ ماننا ہے کہ مرنا ہے، لیکن میں آپ حضرات سے یہ بات عرض کرنے آیا ہوں، رب نے اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر اللہ یہ بات کہتا کہ ہر جاندار کو مرنا ہے پھر بھی مسئلہ بڑا آسان تھا، لیکن رب نے کہا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں چکھنے کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہے، پاؤں سے نہیں ہے، ناک سے نہیں ہے، کانوں سے نہیں ہے، بلکہ زبان سے چکھنے کا تعلق ہے۔ معلوم یہ ہوا موت کا اثر جیسے ہاتھ پر ہوگا، پاؤں پر ہوگا، ناک پر ہوگا، جسم پر ہوگا، ویسے ہی موت کا اثر زبان پر بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی موت کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، کبھی موت کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ہر مرنے والا 2 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو مرنے والا نیک ہوگا یا گناہگار ہوگا، یا تو نمازی ہوگا یا بے نمازی ہوگا، یا تو نبی کا فرما بردار ہوگا یا نبی کا باغی ہوگا، یا تو قرآن پڑھنے والا ہوگا یا قرآن سے دور رہنے والا ہوگا۔ یعنی ہر مرنے والا یا تو نیک ہوگا یا گناہگار ہوگا، اور گناہگار کی موت کا ذائقہ کڑوا اور نیک آدمی کی موت کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں موت کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرمائے۔ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ اللہ کے نبی گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو بہت سارے معجزے عطا فرمائے، لیکن ایک معجزہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ اگر وہ کسی قبر پر ہاتھ مار کر قم بإذن اللہ کہہ دیا کرتے تھے تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا۔ بہت سارے مردوں کو انہوں نے زندہ کیا۔ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، ان کے ماننے والے کچھ لوگ ساتھ میں جا رہے تھے، ایک بہت پرانا ایک بہت
بہت پرانا قبرستان نظر آیا تو لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں اور ہمارے آپ کی ہر بات پر یقین ہے، اللہ نے آپ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، ہم یہ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بہت پرانا قبرستان ہے، ایک مردہ آپ یہاں سے زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ مار کر قم بإذن اللہ کہا، ایک مردہ کھڑا ہو گیا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے مردے سے برجستہ معلوم کیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ قبر کا کیا معاملہ ہے، قبر کا کیا حال ہے، قبر کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ وہ مردہ مسکرانے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری قوم کتنی نادان ہے، قبر کے بارے میں تو معلوم کرتی ہے لیکن اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں کرتی جو قبر تک پہنچانے والی ہے، یعنی موت۔ عیسیٰ نے فرمایا بتاؤ موت کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ مجھے مرے ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک میری زبان سے موت کی کڑواہٹ ختم نہ ہوئی۔ اگر اللہ کسی کو موت کی کڑواہٹ دیتا ہے تو وہ اتنی عجیب کڑواہٹ ہوتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، اللہ ان کے قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے بہت بڑے اللہ والے، دارالعلوم کے بانی و موانی، اور ایک دوسرے بزرگ ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ۔ گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، مولانا قاسم نانوتوی سفر کر کے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے یہاں تشریف لائے، اور آنے کے بعد جیسے ہی آئے تو ان کے سامنے پانی پیش کیا گیا۔ اس وقت میں مٹی کے برتن چلا کرتے تھے، مٹی کے پیالے میں پانی پیش کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے جیسے ہی ہونٹوں سے لگایا وہ پانی فوراً ہٹا دیا پیالہ، اور کہا کہ حضرت اتنا کڑوا پانی آپ کیسے پی لیتے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ میاں قاسم کیسی بات کر رہے ہو، ہمارے کنویں کا پانی تو بڑا میٹھا ہے۔ کہا کہ حضرت بہت کڑوا ہے۔ حضرت نے اٹھا کر جب منہ سے لگایا تو واقعی بہت کڑوا پانی تھا۔ اب حضرت نے پیالہ رکھا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، جس کو اللہ والوں کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کو وہ حالات دکھا دیتا ہے جو عام بندوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، جس کو ہم کشف کہتے ہیں، جس کو ہم کشف کہتے ہیں، کرامت کہتے ہیں۔ اگر ایسی بات جو عام بندوں کے بس کی نہیں ہے اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اسے کشف کہا جاتا ہے، اور اگر ایسی کوئی بات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی آنکھیں بند کر کے بیٹھے اور اللہ کی طرف دھیان لگا لیا۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی اور مولانا نے آنکھ کھول کر یوں کہا کہ میاں قاسم اس پانی کے اندر کمی نہیں ہے، بلکہ یہ مٹی کا پیالہ اس قبر کی مٹی سے بن گیا ہے جس کے اندر وہ مردہ دفن ہے جس کے اوپر اللہ نے موت کی کڑواہٹ کو ڈالا تھا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ موت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوگا۔ آج جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، نمازی بھی مرے گا، بے نمازی بھی مرے گا، بوڑھا بھی مرے گا، جوان بھی مرے گا، اللہ والے، علماء، صلحاء، سب کو مرنا ہے، تو کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ مولانا جب سب کو مرنا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہماری موت آئے گی ہم بھی مر جائیں گے، آپ ڈرا کیوں رہے ہو، آپ دھمکا کیوں رہے ہو؟ او مسلمانوں، مرنا آسان نہیں ہے۔ اگر مرنا آسان ہوتا تو ہم سب کے آقا، سارے نبیوں کے سردار ہر نماز میں دعا نہ فرماتے اللہ موت کی آسانی عطا فرما، اللہ موت کی آسانی عطا فرما۔ وہ مرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہر مرنے والا دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو گناہگار ہوگا یا نیک ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے، اس کی روح نکالنے جب حضرت اسرائیل ملک الموت آتے ہیں، 70,000 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایسی بھیانک شکل بنا کے آتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آگ کے انگارے اور شعاعیں نکلتی ہیں اور ان کے بڑا عجیب ڈراؤنا چہرہ ہوتا ہے، اتنا ڈراؤنی چہرہ ہوتا ہے آپ ذرا اندازہ لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، سنا نام آپ نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔
اور یہ بات آپ حضرات سمجھ لیجئے گا، اللہ کا کوئی بھی نبی جس زمانے میں نبی ہوتا ہے، اس زمانے میں دنیا میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان تمام سے طاقت میں، پاور میں، شجاعت میں، دلیری میں، بہادری میں نبی سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے۔ اور ایک اللہ کا اصول دوسرا نبیوں کے ساتھ یہ ہے کہ اگر اللہ کا نبی اللہ سے کوئی مطالبہ کرے اللہ اسے بھی پورا کرتا ہے، اور اگر اللہ کے کسی نبی سے دنیا کا کوئی انسان مطالبہ کرتا ہے اللہ اسے بھی پورا کرتا ہے۔ اللہ کا یہ معاملہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکر لے کر آ گیا، سنا ہوگا آپ نے، آ کر کہا کہ محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل اگر میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے تو اس میں کون سے کمال کی بات ہے، وہ جو تیری مٹھی میں ہے اگر وہ بتائے میں کون ہوں، کمال تو اس میں ہوگا۔ ابو جہل گھبرا گیا، اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور وہ کنکر جو اندر بیٹھی تھی وہ بول اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبیوں سے اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے اللہ اسے بھی پورا کرتا ہے۔ میرے آقا جب سفر معراج پر گئے اور راتوں رات گئے، راتوں رات واپس آ گئے اور آ کر اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، ابو بکر نے فوراً مان لیا، صحابہ نے مان لیا، ابو جہل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی جو اس واقعے کو ٹھکرائے، لہذا اس نے اللہ کے نبی سے معلوم کیا، اے محمد تم کہہ رہے ہو کہ تم بیت المقدس بھی گئے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میں بیت المقدس بھی گیا تھا۔ تو اس نے ایک جہالت بھرا سوال کرا، مجھے یہ بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے لگے ہوئے ہیں، کتنی ونڈو لگی ہوئی ہے، کتنے روشن دان بنے ہوئے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، جو رات میں گیا ہو، 2 رکعت نفل نماز پڑھائی ہو اور پھر آسمانوں پر چلا گیا ہو، اس نے تو دروازے نہیں گنے ہوں گے، ونڈو نہیں گنی ہوں گی، روشن دان نہیں گنے ہوں گے۔ او بھائی ہمیں کئی سال ہو جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہوئے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کتنے روشن دان ہیں۔ تو اس نے نبی سے یہ سوال کیا، اللہ کے نبی نے ذرا سر نیچے کو کیا تو جبرائیل فوراً آ گئے اور کہا کہ یا نبی اللہ سر اٹھاؤ، اللہ نے بیت المقدس اور نبی کے بیچ میں جو زمین کے جو پردے تھے وہ سارے ہٹا دیے اور بیت المقدس نبی کی نگاہوں کے سامنے کر دیا، اور آقا نے اللہ نے فرمایا میرے آقا یہ رہا بیت المقدس، آپ دروازے بھی بتاؤ، روشن دان بھی بتاؤ، ونڈو بھی بتاؤ۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کا معاملہ ہے، نبیوں سے اگر کوئی سوال کرے اللہ اسے بھی پورا کرواتا ہے، اور اگر نبی کوئی سوال کرے اللہ اسے بھی پورا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے اور آ کر کہا کہ اللہ میں تمہیں دیکھوں گا، رب نے کہا کہ لن ترانی، موسیٰ دیکھ نہیں پاؤ گے، موسیٰ نے کہا کہ میں دیکھوں گا، رب نے پھر کہا کہ لن ترانی نہیں دیکھ پاؤ گے، موسیٰ نے پھر کہا کہ دیکھوں گا، اللہ نے فرمایا جب ضد کرتے ہو تو دیکھو میں ڈائریکٹلی تمہیں زیارت نہیں کراؤں گا۔ 80,000 نور کے پردوں کے پیچھے سے اللہ نے اپنی ایک جھلک پہاڑ کے اوپر ڈالی اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَيْحًا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کر پائے اور بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ لیکن جب موسیٰ نے سوال کیا اللہ نے ٹالا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسرائیل جو ملک الموت ہے ابراہیم کے پاس آئے ایک دن اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ ابراہیم نے کہا کہ اسرائیل وہ ڈراؤنی چہرہ جو گناہگاروں کی روح نکالتے وقت تم بناتے ہو وہ چہرہ بنا کر مجھے دکھاؤ۔ اسرائیل نے کہا کہ ابراہیم بڑا بھیانک چہرہ ہے، آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے نہ دیکھو۔ لیکن ابراہیم نے پھر کہا، اللہ نے آرڈر کر دیا کہ نہیں، اگر میرا نبی دیکھنا چاہتا ہے تو آپ دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ چہرہ دیکھا اور ایک نظر ڈالی اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا بھیانک چہرہ ہوگا اور کتنا خطرناک چہرہ ہوگا۔ اور پھر 70,000 فرشتے جو ساتھ میں آتے ہیں ان کے چہرے بھی بھیانک ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لوہے کے گرج ہوتے ہیں اور وہ آ کر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
खबीस रूह खबीस बदन से बाहर आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर उसकी रूह बदन से निकलती है और आसानी के साथ नहीं निकलती, बल्कि जैसे सूती कपड़ा लिया जाए और किसी कांटों वाले दरख्त पर डाल दिया जाए। ईमानदारी से बताओ, अगर सूती कपड़ा बेरी पर डालो, कीकर पर डालो, किसी कांटों वाले दरख्त पर डालो और फिर उसको अलग करना चाहो, बहुत सारे धागे टूटकर कांटों में चले जाएंगे, बहुत सारे कांटे टूटकर कपड़े में आ जाएंगे, बड़ी परेशानी से ये कपड़ा अलग होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिल्कुल यही हाल होता है गुनाहगार की रूह निकालने का। उसकी रूह आसानी से नहीं निकलती, इसलिए कि उसे अपना ठिकाना दिखाया जाता है और जहन्नम उसे नजर आने लगती है। वो घबराती है, परेशान होती है, चीख मारती है, पुकारती है और वो कहती है मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। फिर हजरत इस्राइल उसे परेशान करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मरने वाले, पूरा परिवार वहां खड़ा है और मरने वाला कभी गले को पकड़ता है, कभी सीने को पीटता है, कभी हाथों को पीटता है, कभी पांव को पीटता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्राइल कभी उसकी रूह गले में छोड़ देते हैं, कभी सीने में इटका देते हैं, कभी हाथों में छोड़ देते हैं और उसको बाकायदा परेशान किया जाता है। और जो नेक बंदा होता है, जैसे हमारी माएँ और बहनें रोटी बनाने के लिए आटा गूंद लेती हैं और वो मुलायम हो जाता है, उसमें अगर कोई बाल उनका गिर जाए बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वैसे ही नेक लोगों की रूह बड़ी आसानी से बाहर आती है और जन्नत से उनके लिए खुशबू लगाकर कपड़ा लाया जाता है और उनकी थोड़ी के नीचे कपड़ा रख दिया जाता है और बड़ी आसानी से उनकी रूह निकल जाती है और उन्हें भी उनका ठिकाना यानी जन्नत को दिखा दिया जाता है। और वो रूह जल्दी करती है मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो, मुझे जल्दी लेके चलो। तो मरने वाला दो हाल से खाली नहीं होता, या तो गुनाहगार होता है या नेक होता है। गुनाहगार की मौत का मामला अलग है और नेक आदमी की मौत का मामला अलग है। गुनाहगार की मौत की सख्ती अलग है और नेक बंदे की मौत की आसानी अलग है। अल्लाह से मौत की आसानी मांगनी चाहिए, मौत की सख्ती से पनाह मांगनी चाहिए और यूं नहीं कहना चाहिए कि जब मौत आएगी मर जाएंगे। अल्लाह के नबी ने यूं ही नहीं फरमा दिया कि मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। ईमानदारी से मुझे बताओ तैयारी करने के लिए कौन सा वक्त आएगा, कौन सा जमाना आएगा, कौन सा महीना आएगा, कौन सा साल आएगा। और अगर हमें मालूम होता हमें जब मरना है तो हम कहते थे एक महीना पहले तैयारी करेंगे, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कब मरना है, कौन कब मर जाए। एक मिनट की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। जब गारंटी नहीं है तो अभी से हमें तैयारी करनी है, इसी लम्हे से फिक्र करनी है। और मौत की तैयारी क्या है, कामयाब मौत क्या है। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा एक बड़े आलिम गुजरे हैं, बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। वो एक मर्तबा रास्ते से निकल के जा रहे थे, एक आदमी ने चलते चलते सवाल कर लिया और यूं कहा कि हजरत मुझे कोई ऐसी नसीहत आप फरमा दीजिए जिसको मैं अपनाऊं और मेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। अब ईमानदारी से आप मुझे बताओ, जो बंदा सफर करके जा रहा हो रास्ते में और रास्ते में उससे कोई मसला मालूम करो तो उसे जल्दी होती है। शेख सादी अलैहि रहमा ने एक बड़ी अजीब व गरीब बात उसे फरमाई और यूं फरमाया कि ए साहिब, ए नसीहत मालूम करने वाले, मैं तुझे ये नसीहत कर रहा हूँ। अल्लाह ने जो जिंदगी दी है इस जिंदगी को इस अंदाज से गुजारना है कि जब हम दुनिया में आए थे तो दुनिया में जब आए थे तो रोते हुए आए थे। हम रो रहे थे, अब्बा खुश हो रहे थे, हम रो रहे थे, अम्मा खुश हो रही थी, हम रो रहे थे, दादी दादा नानी नाना चचा ताऊ पूरा महल्ले में लड्डू बट रहे थे, शीरनी बट रही थी और हम रो रहे थे। यानी जब बच्चा दुनिया में आता है उसका रोना कमाल समझा जाता है। और अगर आपको यकीन नहीं होता, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो और वो थोड़ी देर ना रोए तो उसकी अम्मा भी कहती है डॉक्टर से, अब्बा भी कहते हैं हमारा बच्चा रोया तो नहीं, अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यानी बच्चा जब आ रहा है उसका रोना कमाल है। और शेख सादी ने यही फरमाया, जब तुम दुनिया में आए थे रोते हुए आए थे, सारे लोग खुश हो रहे थे, अपनी जिंदगी अल्लाह और नबी की मर्जी के मुताबिक इस अंदाज में गुजारो। जब दुनिया से तुम जाओ सारी दुनिया रो रही
रही हो, तुम मुस्कुराते हुए जा रहे हो, बस ये नसीहत बांध लो और ये अपने दामन से ये नसीहत बांध लो। हमें इस अंदाज में जिंदगी को गुजारना है कि हम दुनिया में जब आए थे तो रो रहे थे, घर वाले खुश हो रहे थे, जब दुनिया से जाएंगे हम खुश होकर जाएंगे और घर वाले रो रहे होंगे। और ये कब होगा? मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मौत और जिंदगी दोनों बातों को बयान फरमाया, लेकिन कमाल की बात यह है अल्लाह ने पहले मौत का जिक्र किया और बाद में जिंदगी का जिक्र किया। हालांकि पहले जिंदगी मिलती है, बाद में मौत आती है। अल्लाह ने पहले मौत को बयान किया, बाद में जिंदगी को बयान किया। अल्लाह के ये मतलब क्या है बयान करने का? अल्लाह के बयान करने का मतलब ये है कि जो आदमी अपनी जिंदगी गुजारेगा अपनी मौत को सामने रखकर, वो मेरी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करेगा, और जो अपनी जिंदगी गुजारेगा अपनी जिंदगी को आगे रखकर फिर वो मेरी नाफरमानी भी करेगा, इसलिए कि उसे मौत का ख्याल ही नहीं होगा। और जिसे मौत का ख्याल होगा, हर वक्त उसके सामने मौत होगी, फिर वो गुनाह नहीं करेगा, फिर नमाजें नहीं छोड़ेगा, फिर फिल्में नहीं देखेगा, फिर झूठ नहीं बोलेगा, फिर दाढ़ी नहीं मुड़ाएगा, फिर कुरान नहीं छोड़ेगा, फिर बड़ों को नहीं सताएगा, फिर माँ बाप को नहीं सताएगा, फिर वो नेक अमाल करने वाला होगा। तो अगर जिंदगी गुजारनी है सही तरीके से तो हमें अपनी जिंदगी में अपनी मौत का हर वक्त ख्याल करना है। अब तो ईमानदारी से मैं आपको एक बात बताऊं, एक जगह हम बयान कर रहे थे और वहाँ जब हमने मौत का तस्करा किया तो वहाँ दो चार लोग ये कहने लगे कि मौलाना बार बार मौत का जिक्र करते हो, बड़ा डर सा लगता है, बड़ा डर लगता है। अब तो लोगों को मौत के बात सुनकर, मौत का जिक्र सुनकर डर लगता है। हालांकि मौत इतनी हकीकी चीज है कि हर किसी को मरना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मरने से पहले मरने की तैयारी करनी है, और मरने की तैयारी करने के लिए हजारों नहीं लाखों चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी आसान चीज ये है, हम अपनी जिंदगी को सामने, अपनी मौत को सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे तो हमें अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक और नबी की मर्जी के मुताबिक गुजारना आसान हो जाएगा। और जब हम मौत को भुलाकर जिंदगी गुजारेंगे फिर गुनाहों का करना हमारे लिए आसान होगा। आज इंसान दुनिया में खो गया, दुनिया के कामों में खो गया, अपने कारोबार में, माल कमाने में, घर बनाने में, शादी ब्याहों में खोया हुआ है। और आज हमने बाकायदा फैसला भी कर लिया कौन बंदा कामयाब है, कौन बंदा नाकाम है। अगर कोई ठेला लगा रहा है हम उसे नाकाम समझते हैं, अगर कोई सरकारी नौकरी वाला है हम उसे कामयाब समझते हैं, अगर कोई फर्म चला रहा है हमारी नज़र में कामयाब है, अगर कोई टमाटर बेच रहा है हमारी नज़र में वो नाकाम है। हालांकि कामयाबी और नाकामी की दलील नहीं है, ये कामयाबी और नाकामी की दलील उन लोगों के लिए है जो ईमान वाले नहीं है, जो अल्लाह वाले नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जिनका मकसद दुनिया है। वो मुसलमानों, हमारा मकसद दुनिया नहीं है। जो दुनिया में दुनिया के लिए रहते हैं उनके लिए दुनिया कामयाबी होती है, और जो दुनिया में दुनिया के लिए नहीं रहते, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ अल्लाह ने जो हमें दुनिया में भेजा है वो दुनिया के लिए नहीं भेजा बल्कि आखिरत बनाने के लिए भेजा है। हम दुनिया में जो आए हैं दुनिया के लिए नहीं आए। लिहाजा टमाटर वाला होना, फैक्ट्री वाला होना, फर्म वाला होना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाब वो है जो दुनिया में रहकर अपनी आखिरत बनाने वाला है। वो चाहे टमाटर बेचकर बना ले या फर्म चलाकर बना ले, गरीब रहकर बना ले या माल वाला रहकर बना ले, छप्पर में रहकर बना ले या महलों के अंदर रहकर बना ले, कामयाब वो है जो दुनिया में रहकर अपनी आखिरत की जिंदगी को बना ले। और अक्लमंद भी वही कहलाएगा। भाई ईमानदारी से बताओ, अगर कोई कमाने के लिए बम्बई जाए या सऊदी जाए, अपना घर बार छोड़ के जाए और वहाँ जितने पैसे वो
کمائے سارے وہیں اڑا دیں، لوگ اسے عقل والا کہیں گے یا پاگل کہیں گے؟ بھائی کمانے کے لیے باہر گیا ہے اور جتنے کما رہا سارے اڑا رہا ہے، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، اپنے گھر کے لیے اس نے کیا چھوڑا ہے؟ تو اصل ایک ہمارا وطن ہوتا ہے اور ایک ہماری گزرگاہ ہوتی ہے۔ بھائی ہمارا وطن یہ کاشی پور ہمارا وطن ہے، اور اگر ہم سفر کر کے دہلی یا بمبئی جا رہے ہیں تو یہ ہمارا راستہ اور وہاں ہمارا رہنا یہ ہماری گزرگاہ ہے۔ ہم تھوڑے دن کے لیے وہاں گئے ہیں، اصل تو ہمارا ٹھکانہ کاشی پور میں ہے، تو ہم وہاں اگر تھوڑی موڑی چیزیں ہو اسے برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر بندہ سفر کر کے بمبئی سے گھر آ رہا ہے اور راستے میں اسے سیٹ نہ ملے، وہ کہہ دیتا ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4 گھنٹے کی بات ہے، گھر جا کے آرام سے سوئیں گے یار اپنے بیڈ پر، چلو کھڑے ہو کے چلتے ہیں۔ اگر راستے میں کھانا بھی اسے ہلکا پھلکا ملے، وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر جائیں گے بکرا اور چکن کھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کاٹو یار سفر کو۔ ویسے ہی یہ زندگی ہماری دنیا کی، آقا نے فرمایا یہ گزرگاہ ہے، یہ سفر کی جگہ ہے، تم یہاں مسافر ہو، یہاں کاٹ لو۔ اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی ہمارا اصل ٹھکانہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور یہ ہم سفر پر یہاں ہیں، لیکن ہم نے ساری طاقت، سارا مال، ساری پاور آج اس سفر پر لگا رکھا ہے اور آخرت کے لیے کچھ نہیں چھوڑ رکھا۔ بھائی اگر ہم 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں تو یہاں کی زندگی کا مسئلہ کیا ہے؟ کپڑے پہننے ہیں، رہنے کے لیے گھر چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے، تو یہاں خرچ ہو 10,000 اور 90,000 بچا کر وہاں کے لیے رکھو جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں یہ ہماری ضرورتیں ہیں، حلال طریقے سے پورا کرو۔ حلال طریقے سے اگر اللہ مال دے رہا ہے اچھے کپڑے پہنو، اگر کم مال ہے سستے کپڑے پہن لو، اگر خوب مال ہے بہترین گھر بنا لو، اگر کم مال ہے ذرا ہلکی لاگت کا گھر بنا لو، لیکن حرام کمانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر حرام تم کماؤ گے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس جسم کے اندر، جس پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے جہنم اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کبھی یہ کام نہ کرنا، ہمیشہ حلال کمانا، وہ اللہ کی مرضی ہے، تمہارا کام ہے کمانے کے لیے نکل جانا اور گھر سے حلال کی نیت لے کر جانا۔ اب اللہ ٹماٹر بکوا کر دے گا یا دکان پر بٹھا کر دے گا یا فیکٹری لگا کر دے گا، یہ کام اللہ کا ہے، تمہارا کام تدبیریں کرنا ہے، راستے تلاش کرنا ہے، حرام سے بچ کر حلال کمانا ہے۔ اب اللہ جس اعتبار سے دے اسی اعتبار سے زندگی گزارو، دوسروں کی ہوڑ کر کے اپنے آپ کو حرام کاموں میں مت لگاؤ۔ بہت سی مستورات کے اندر عادت ہے، مردوں کے اندر عادت ہے، دوسروں کو دیکھ کر حرام کام میں لگ جاتے ہیں، یار اس نے میرے پڑوس میں بلڈنگ بنا لی مجھے بھی بنانی ہے۔ اب وہ چرس بیچنی شروع کرے گا، غلط کام شروع کرے گا، سٹے لگائے گا، بیاج پر رقم لے گا۔ وہ مسلمان سن تو صحیح، اس مسافر خانے کے لیے بیاج لے رہا ہے، اس مسافر خانے کے لیے دوسروں کا مال دبا رہا ہے، اس مسافر خانے کے لیے حلال کما رہا ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں، اور مرنے کے بعد کوئی کچھ دیتا بھی نہیں۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ تو صحیح، جو بھی مرا ہے تم نے بھی ہزاروں دیکھے ہوں گے، میں نے بھی ہزاروں دیکھے ہیں، اور مرنے والا کچھ لے کر جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے، اس کا مال گھر میں چھوٹ گیا، اس کا مال گھر میں چھوٹ گیا۔ وہ اولاد جس کے لیے حرام کما رہا ہے اس اولاد کو کپڑے نکالنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ جب تختے پر ڈالتے ہیں نہلانے کے لیے تو وہی بیٹا کہتا ہے کہ کینچی لاؤ کپڑے کاٹ دو ابا کے، نکالنے کا کوئی مسئلہ نہیں، یار کون پہنے گا، کاٹ کے ختم کرو ان کا مسئلہ۔ وہ سارے کپڑے اپڑے اتار کر تجھے ننگا کر دیتے ہیں، انگوٹھی تیری ختم، گھڑی ختم، پرس ختم، مال ختم، یعنی گھر سے باہر نکلا بالکل ننگا، ایک کپڑا کفن کا لے کر جا رہا ہے، اور یہ جائیں گے تیرے گھر والے، تیری اولاد جن کے لیے حرام کما رہا تھا، قبر میں ڈال کر مٹی میں دبا کے آ جائیں گے، اور پھر لوٹ کر وہاں نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے پھر کیا کر لیں گے تیرا، وہاں تو تیرے اعمال کام آنے ہیں۔ مرنے والے کے ساتھ اس کی 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال ہوتا ہے، ایک اولاد ہوتی ہے، ایک اعمال ہوتے ہیں۔ مال گھر میں رہ جاتا ہے، اولاد قبرستان تک پہنچا کے آتی ہے، اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جیسے اعمال کرو گے ویسے اعمال جائیں گے، برے کرو گے برے اعمال ساتھ جائیں گے، اچھا کرو گے اچھے اعمال ساتھ جائیں گے۔ یہ بات بالکل صحیح طریقے سے سمجھ لو، یہ دنیا اصل نہیں ہے، ہم اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں دنیا کے لیے کافر رہتا ہے، لہذا اس کے لیے کامیابی ہوگی فرم لگانا، بھٹے
ٹھیکے لگانا, دکانداری چلانا. ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا آخرت بنانے کے لیے. ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. وہ جہاں بھی بن جائے وہی کامیابی ہے, وہی ہماری اصل زندگی ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھو, لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اگر ذرا سی پریشانی آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے تو لوگ بڑے رنجیدہ ہو جاتے ہیں, غمزدہ ہوتے ہیں. میاں اللہ نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے, ہمیں ملے ہیں اللہ کو. ایک بات اور یہاں سے ذہن میں میرے آئی پریشانی کو لے کر. اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے نا گھر میں, اگر کسی کے ابا کا انتقال ہو, اماں کا انتقال ہو, بہت ساروں کی زبانوں پہ آتا ہے ہمیں میاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ابھی اس کا انتقال ہو گیا اماں کا, اس کے تو اب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, اس کے ابا کا انتقال ہو گیا, یار اللہ نے اس کو ایک دم اٹھا لیا. یہ سب باتیں غلط ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے ساری دنیا مل کر نہ ایک سیکنڈ آگے بڑھا سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹا سکتی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ نے فرمایا پوری دنیا مل کر نہ زندگی ایک سیکنڈ آگے کرے گی اور نہ پیچھے کرے گی. جو جب مر رہا ہے اس کے مرنے کا وہی وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. اور اگر تمہیں خیال آتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ابھی تو شادی بھی نہیں کری ہے, اگر یہ خیال آتا ہے تو اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو. اللہ نے یہ سارے حالات پہلے اپنے محبوب کے اوپر گزارے ہیں. اللہ کے نبی اماں کے پیٹ میں ہے, ابو کا انتقال ہو گیا, میرے آقا پیدائش ہو گئی, 6 سال کی عمر ہے میرے آقا کی, اماں کا انتقال ہو گیا. دادا نے ہاتھ پکڑا, 8 سال کی عمر ہے, دادا کا انتقال ہو گیا. عمر بڑھنے لگی, 40 سال ہوئی, اعلان نبوت کیا ہے. اس کے 10 سال کے بعد حالات آئے, پریشانی آئی. ابو طالب جو چچا تھے پریشانیوں کی ڈھال بنے ہوئے تھے. جب پریشانیاں بڑھی ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. پیاری بیوی, چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دیا اور 10 نبوی میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب بتاؤ ایمانداری سے, آج ہمارے ابا, ہماری اماں, ہمارے بیچ میں ان کا انتقال ہوتا ہے, لیکن میرے آقا کے ابا کا انتقال ہوا, میرے آقا اماں کے پیٹ میں ہے. اماں کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی کا ننیحال مدینے کا ہے. اللہ کے نبی کی اماں اللہ کے نبی کو لے کر اپنی اماں کے یہاں مدینے گئی ہوئی ہیں, وہاں سے واپس مکے کو آ رہی ہے. مدینے اور مکے کے بیچ میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے ابوا. ابوا جگہ ہے, بڑی بھیانک جگہ ہے, جھاڑیاں, پہاڑیاں, اور وہاں 3 کا قافلہ, 6 سال کے بچے محمد, اماں ہے ساتھ میں اور ایک باندی ساتھ میں ہے. یہ 3 کا قافلہ ہے, جنگل ہے, بیابان ہے, چوتھا کوئی نہیں. اللہ کے نبی کی اماں نبی سے باتیں کر رہی ہیں اور باتیں کرتے کرتے آنکھیں بند ہو گئی, انتقال ہو گیا. 6 سال کے بچے کو کیا شعور ہوگا. اللہ کے نبی رو رہے ہیں, چپٹ رہے ہیں اپنی اماں کو. لوگ آئے اور قبر بنائی, وہی دفن کر دیا. اللہ کے نبی کی جب اماں کا انتقال ہوا, 6 سال کی عمر تھی, جنگلوں میں انتقال ہوا. نبی کو تو کوئی چھپانے والا بھی نہیں تھا. اللہ نے اپنے نبی کو 3 بیٹے عطا فرمائے, کسی بیٹے پہ جوانی نہیں آئی. بچپن میں تینوں کا انتقال ہو گیا. 4 بیٹیاں عطا فرمائی, چاروں بیٹیوں کا نکاح میرے آقا نے فرمایا. اللہ کے نبی کی زندگی میں 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا. نبی کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے کے بعد چھوٹی بیٹی فاطمہ کا انتقال بھی ہو گیا. تو یہ سارے حالات تو اللہ نے پہلے نبی کے اوپر ڈالے ہیں تاکہ قیامت تو کوئی زبان نہ ہلا سکے, کوئی کچھ نہ کہہ سکے. اگر کسی کا بھی انتقال ہو, ہمارا کام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اور صبر کرنا, صبر کرنا, صبر کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ صابر کو بھی جنت دے گا, اللہ شاکر کو بھی جنت دے گا. اگر اللہ نعمتیں دے رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرو, اگر اللہ نعمتیں لے رہا ہے صبر کرنے والے بن جاؤ. صابر بھی جنت میں جائے گا, شاکر بھی جنت میں جائے گا. تو اللہ اگر کسی کو موت دے رہا ہے تو یہ نہ کہو اللہ نے کتنی جلدی دے دیا, وہ اللہ نے یہی وقت اس کا رکھا تھا. ایک دوسری بات یہاں سے سمجھو, اگر کوئی بندہ پریشان ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پریشان ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس حال میں ہم ہیں وہ حال ہمارے لیے ساری دنیا سے بہتر ہے, اس لیے اللہ نے وہی حال ہمارے لیے رکھا جو ہمارے لیے بہتر ہے. آپ یہ نہ سمجھا کریں میں فاقے سے ہوں اللہ کو پتہ نہیں ہے, میں غریب ہوں اللہ کو پتہ نہیں ہے, میری بیٹیوں کا نکاح نہیں ہو رہا اللہ کو خبر نہیں ہے. اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. اللہ ہمارا بنانے والا ہے, ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کون سی اچھی چیز ہے وہ اللہ جانتا ہے. لہذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو, ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا سیکھو. اور یہ
اپنے ایمان کا حصہ ہے، ہم جس حال میں ہیں وہی حال ہمارے لیے بہتر ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے۔ اگر اس سے بہتر کوئی حال ہوتا اللہ ہمیں اس حال میں رکھتا۔ بہت سارے کہتے ہیں مولانا ہم تو بڑے غریب ہیں، فقیر ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ قسم خدا کی، ہر بندہ کروڑ پتی اللہ نے بنایا ہے، یہ جسم تمہارا اپنا تو نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تم نے تو نہیں کہا اللہ سے 2 ہاتھ دے، بغیر مانگے دیے، 2 ٹانگیں اللہ نے بغیر مانگے دی، تمہاری بغیر مرضی کے اللہ نے جسم دیا، آنکھیں دی، کان دی، ناک دی، کڈنی دی، گردے دیے، آپ کا دل دیا، کتنا قیمتی ہے۔ آپ غریب بتاتے ہو اپنے آپ کو، ایک آنکھ بیچو 10 لاکھ کی ہے، ایک کڈنی بیچو 10 لاکھ کی ہے، کروڑوں روپے کا جسم لے کے اللہ کا گھومتے ہو، پھر ناشکری کرتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ یہ انسانی فطرت ہے، جو اس پہ ہوتا ہے اس پر خیال نہیں کرتا، جو نہیں ہوتا اس کا افسوس کرتا ہے۔ وہ اللہ نے اتنا بہترین جسم دیا، اتنی ساری نعمتیں دی، آپ ایک کڈنی بیچنے کے ریٹ لگاؤ 10 لاکھ روپے مل جائیں گے آپ کو۔ اللہ نے تو 2 رکھی ہیں کہ اگر صبر نہ آئے تو ایک بیچ کے 10 لاکھ کا مالک بن جا، ایک سے بھی دیتا رہے گا تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھو۔ جس حال میں ہم ہیں وہ حال ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں اس حال میں رکھ رکھا ہے۔ اگر ہمیں پریشانی آئے پھر بھی شکر ادا کرو، اگر خوشی ملے پھر بھی شکر ادا کرو، اگر بیماری مل رہی ہے یہ بات جو ہے محبت کی ہے، اگر بیماری ہمیں مل رہی ہے ایمانداری سے بتاؤ، جب ہمیں بخار آیا تو پہلے آسمانوں پہ ہمارا نام لیا گیا ہوگا نا، مولانا شاہ نواز کو بخار دو، اللہ نے آرڈر دیا نا تو ہمارا نام تو آیا نا اللہ کے یہاں، وہ اللہ تو ہمیں یاد کر رہا ہے، چاہے بیماری کے لیے کرے، اس سے بڑی بات کیا ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے دربار میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں اور یہ ساری الجھنیں آپ کی ختم ہو جائیں گی اگر یہ یقین ہو جائے کہ جو بھی چیز ہمیں مل رہی ہے اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اور جو بھی مل رہی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور جو بھی آ رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اور شفا بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایمانداری سے بتاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کے مقامات کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن وہ نیک اعمال نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اللہ چاہتا ہے اس کے مقامات بڑھاؤں، اللہ اسے بیمار کر کے مقام بڑھاتا ہے۔ آقا نے فرمایا ایک ایمان والا اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے درجات بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بخار آئے گا تو اللہ تمہارے درجات نہیں بڑھائے گا؟ اگر تمہارا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ اللہ تمہارے درجات نہیں بڑھائے گا؟ اللہ سے بیماری مانگنی نہیں ہے، لیکن اگر آ جائیں تو پھر اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، شفا بھی تیری نعمت ہے، اللہ تو جس حال میں رکھے گا میں خوش رہوں گا، لیکن میرے مولا میں کمزور ہوں، تو میری نعمت بیماری کو نعمت شفا میں تبدیل فرما دے۔ اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں، اللہ تو اس بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت سے تبدیل فرما دے۔ آپ اللہ سے کہو تو صحیح، اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ چینج فرما دے گا، اللہ تبدیل فرما دے گا۔ آج یہ بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نوجوانوں کا، مولانا 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، میں تو نماز نہیں پڑھتا، بڑا گناہ گار ہوں، کیسے اللہ سے توبہ کرو، کیسے اللہ معاف فرمائے گا؟ وہ مسلمانوں تم یہ بات کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں ایمان والا بنایا ہے۔ اگر کوئی 100 سال تک کفر کرنے والا ہو، آگ کا پجاری، پانی کا پجاری، بتوں کا پجاری، اگر 100 سال کے بعد وہ ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ 100 سال کا کفر ختم کر دیتا ہے۔ تم تو ایمان والے ہو، ایک بار کہو تو صحیح اللہ سے، ایک بار کہو اللہ سے۔ اور جیسے کہنے کا حق ہے ہم ویسے نہیں کہتے، جیسے مانگنے کا حق ہے ہم اللہ سے ویسا نہیں مانگتے، ہم تو دعائیں پڑھ لیتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ اگر مانگنا سیکھنا ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کے پاس نہیں آنا، کہیں نہیں جانا۔ اگر مانگنا سیکھنا ہے اپنے گھر کے بچوں سے سیکھو، جب بچہ مانگتا ہے ابا 10 روپے دو، تم منع کرو گے نہیں ہے، وہ دوبارہ کہے گا نہیں مجھے دو، پھر منع کرو وہ رونے لگے گا، پھر منع کرو وہ نہیں دیکھے گا کپڑے نئے ہیں پرانے ہیں، زمین پہ لیٹ جائے گا، کہے گا مجھے 10 روپے چاہیے۔ اب اماں دیکھے گی، اٹھائے گی بچے کو، سینے سے لگائے گی، وہ کہے گی تمہیں
शर्म नहीं आती? 10 रुपए के लिए बच्चे को रुला रहे हो। अब अब्बा को भी प्यार आता है, अब्बा कहता है 10 नहीं मेरे बेटे 50 ले, तो 50 ले। वो अल्लाह तबारक व तआला तो दुनिया की माओ से, दुनिया के बापों से 70,000 दर्जे हमसे प्यार करता है। कभी रात में उठ के अपना मसला अल्लाह के सामने रखो तो सही, मुसल्ले पे लेट जाओ, अल्लाह नमाजें तेरी पढ़ता हूँ, सजदे तुझे करता हूँ, माबूद तुझे मानता हूँ, खालिक तू है, मालिक तू है, अल्लाह ये मसला भी तू ही हल करेगा, तेरे अलावा कोई डर नहीं है। कभी जिद लगा कर तो देखो अल्लाह से, बड़ी अजीब जिद होती है बच्चों की। बच्चों वाली जिद पैदा करो, बच्चों वाली जिद पैदा करो। बच्चों की जिद अजीब होती है कि नहीं होती? भाई होती है नहीं? एक तजर्बे की बात मैं बताऊं आपको। एक बादशाह था, उसका एक वजीर था। वो वजीर उसके दरबार में लेट आ रहा था, महीने गुजर गए। बादशाह ने मालूम किया भाई तो हमेशा लेट आते हो, क्या मसला है? 1 महीना हो गया। तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मसला तो कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने छोटा बच्चा दिया है, अब वो इतना बड़ा हो गया कि जिद करने लगता है जब मैं आता हूँ। बादशाह ने कहा कि बच्चा जिद करता है? यार बच्चे को मनाना कितना बड़ा मसला है, बच्चों को तो वैसे ही मना देते हैं। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, बच्चे की जिद बड़ी खतरनाक होती है। बादशाह की समझ में बात नहीं आई कि बच्चे की जिद खतरनाक होती है, इसलिए कि बादशाहों के बच्चे के तो पालने वाले अलग होते हैं ना, उनके नखरे उठाने वाले नौकर होते हैं। तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आपकी समझ में बात नहीं आ रही तो थोड़ी देर के लिए आप मेरा अब्बा बन जाओ, मैं बच्चा बन जाऊंगा। बादशाह ने मान ली ये बात, कहा कि मैं तेरा अब्बा हूँ तो मेरा बच्चा। जैसे वजीर ने, बादशाह ने कहा कि मैं तेरा अब्बा, वजीर ने उंगली कर दी कि ये लूंगा मैं तो। अब जो चीज़ सामने थी उठा कर दे दी, बोतल, फिर उंगली इधर कर दी, लूंगा, वो दे दी, इधर कर दी उंगली। बादशाह ने कहा इसे दरबार से बाहर निकालो, यहाँ तो ये कहते रहेगा। अब जब बाहर निकाले तो एक गन्ने वाला जा रहा था गन्ने लेकर। वजीर ने कहा कि मैं तो गन्ना लूंगा। भाई बड़ा मसला नहीं, बादशाह के लिए गन्ना ला दिया। कहा कि मुझे आधा चाहिए, आधा दे दिया तोड़ के, कभी पूरा लूंगा मैं तो, पूरा दे दिया। कहा कि तो तोड़ा वही लूंगा पूरा। बादशाह ने कहा दिमाग खराब हो गया, भाई जब तोड़ दिया वो पूरा कैसे करे, इसे आगे लेके चलो। बादशाह ने कहा अब आगे चल दिए तो आगे एक हाथी वाला जा रहा था। वजीर ने कहा कि मुझे तो हाथी लेना है। बादशाह के लिए तो हाथी भी मसला नहीं है, इशारा किया, हाथी आ गया। अब जब हाथी करीब आ गया तो वजीर ने कहा कि जेब में रखूंगा। बादशाह ने कहा जेब में? कहा कि नहीं मैं तो जेब में रखूंगा, लेट के नीचे। बादशाह ने कहा मेरे बाप, मैं मान गया कि बच्चे की जिद होती खतरनाक है, तू लेट आ जाना लेकिन मुझसे जिद पूरी नहीं होगी। तो बच्चों वाली जिद अल्लाह के सामने लगाओ। हम तो अल्लाह के बच्चे हैं ना, अल्लाह की मखलूक है ना हम तो जैसे हमारे बच्चे जिद करते हैं हमसे और हम बच्चों का मुतालबा पूरा कर देते हैं। कभी अल्लाह से जिद लगा कर तो देखो, अल्लाह तो इंतज़ार में रहता है मेरा बंदा मुझसे मांगे मांगे मांगे। अल्लाह देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कमी हमारी है कि हम मांगने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह हमें सही तरीके से मांगने वाला बनाए। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था, मौत के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने मोटी मोटी आपको बताई। एक बात और अर्ज कर दूं मैं, जो आजकल बेइंतहा कमी की बात है, जब किसी का इंतकाल होता है ना, वो मर्द हो औरत हो जो भी हो, अब जनाजा लेकर लोग जा रहे हैं, तो जा रहे लोग जनाजा लेकर। कुछ लोग हमेशा होते हैं जो पीछे चलते, अब वो आपस में बात करेंगे, अंदाज देखिए आप उनका कितना अजीब अंदाज होता है, बड़ा वीआईपी अंदाज। वो आपस में बात करेंगे कि यार ये मर गया, चलिए कोई बात नहीं है यार, मर तो गया लेकिन था बहुत बुरा, अल्लाह माफ़ करे लेकिन अच्छा नहीं था। सुना होगा, मैंने खुद सुना, लोग कब्रिस्तान में कहते हैं कि यार मर गया अल्लाह माफ़ करे लेकिन सही नहीं था आदमी, ये सही नहीं था। औरतों का भी यही मसला है, औरतों का तो बाकायदा मसला यही है। वरना ईमान, आजकल जो औरतों का एक मसला चला हुआ है, मैं ज़्यादा खुल के तो नहीं बता रहा लेकिन बता रहा हूँ आपको। भाई किसी का इंतकाल हो, अगर कोई करीबी है अपना तो औरतें जाती भी अच्छी भी लगे वहाँ, लेकिन हर जगह औरतें नमाज नहीं पढ़नी, कब्रिस्तान नहीं जाना, तुम्हारा काम क्या हुआ? वहाँ बैठ के इनका भी ये मसला होता है कि ऐसी थी वैसी थी, यूँ थी वो थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाला जैसा भी था, शराबी, जुआरी, बेनमाजी, गुनाहगार जो भी था, अगर वो मर गया, अब उसे बुरा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है।
اگر تمہارے پاس کوئی اچھائی نہیں ہے اس کی چپ رہو، تم سے معلوم کون کر رہا ہے، لیکن مرنے والے کو کبھی برا نہ کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا گناہ گار تھا، پوری بستی والے اس سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کی سمجھ میں آ جائے گی، سفید داڑھی والے جو بیٹھے ہیں۔ اب سے 25-30 سال پہلے بھی یہ مسئلہ تھا، اگر کسی محلے میں یا گاؤں میں کوئی گناہ کرنے لگتا تھا، شراب پینے لگتا تھا، تو لوگوں کو فکر ہو جاتی تھی، یار اسے بھگاؤ یہاں سے، بھئی ہمارے بچے بگڑ جائیں گے، ہمارے بچوں میں بھی اثر پڑے گا۔ اب نہیں ہے یہ مسئلہ، اب تو اگر پڑوس کا جوا کھیل رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، تو پڑوسی یوں کہتا ہے ہوگا چلو چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا یہ ایسی چنگاری ہے تھوڑے دن میں تیرے گھر تک بھی آ جائے گی۔ اگر فکر نہیں لی محلے کی تو یہ چنگاری آپ کی اولاد کو بھی جلائے گی۔ تو پہلے لوگ فکر لیتے تھے، ایک گناہ گار تھا، لوگوں نے اتنی فکر لی کہ یار اسے گاؤں سے نکالو بھائی، یہ رہے گا تو بچے بگڑ جائیں گے۔ مشورہ ہوا، پورے گاؤں نے اسے بستی سے نکال دیا، جنگلوں میں ڈال دیا اسے، کھانے پینے کا جو سامان تھا کھا پی لیا، ختم ہو گیا۔ اب وہ بیمار ہو گیا، اور بیماری اتنی بڑی اسے یقین ہو گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں، اب بچوں گا نہیں۔ چاروں طرف دیکھا تو کوئی نظر آئے نہیں اسے، اللہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ مجھے معلوم ہے تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن میرے مولا یہ ساری دنیا مجھے چھوڑ سکتی ہے، تو نہیں چھوڑے گا، تو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اگر تو مجھے سزا دینا چاہتا ہے تو آج تک جتنے لوگوں نے گناہ کیا ہے ان سب کی سزا مجھے دے دے، لیکن اللہ اگر تو معاف کر دے گا تو تجھ سے معلوم کرنے والا ہے۔ بس اللہ کو اتنی سی ادا پسند آئی، اللہ نے معاف فرما دیا، فرشتوں سے غسل کروایا، کفن پہنوا دیا، جنازہ تیار کرا دیا، جبرائیل کو موسیٰ کے پاس بھیجا، کہا کہ بستی میں اعلان کرو ہمارے ایک دوست کا جنازہ فلاں جنگل میں رکھا ہے، اور جو اس کی نماز پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف۔ بتاؤ اتنا تکڑا آفر دے گا کوئی، اتنا بڑا آفر؟ دنیا والے تو آفر دے کر پھنساتے ہیں، جیو والوں نے آفر دیا تھا نا، اب لڑکے نکل نہیں رہے باہر، وہ روز بروز ان کا ریچارج مہنگا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا آفر تو عجیب ہوتا ہے۔ اللہ کا آفر آ گیا، کہا کہ جو نماز پڑھے گا سارے گناہ معاف۔ اگر ہمیں مل جائے آفر ہم بھی بھاگ لیں گے، بھائی گناہ معاف ہو رہا ہے سب۔ ساری بستی والے بھاگ لیے، جا کے دیکھا تو کہا کہ موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، یہ تو وہی گناہ گار ہے، اسے بھگایا تھا ہم نے۔ موسیٰ نے کہا کہ خبردار، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں اپنی زبان سے وہی بات کہتا ہوں جو اللہ مجھ سے کہتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اور جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ان بستی والوں کی نگاہ میں تو وہ گناہ گار رہا، لیکن مرتے وقت اللہ کی اور اس کی بات چیت ہوئی ذرا سی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ حال تو ہر مرنے والے کے ساتھ ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نبی نے فرمایا مرنے سے پہلے وہ جو بھی تھا جو تم نے کہا، لیکن اب وہ مر گیا تو جیسا بھی تھا برا نہیں کہنا۔ اگر تمہیں اچھائی معلوم نہیں ہے خاموش رہو، بالکل خاموش، لیکن برا اگر کہو گے اور وہ اللہ کا دوست بن گیا تو اللہ کے دوست کو برا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اعلان فرماتا ہے کہ جو میرے دوستوں کو برا کہے گا وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا بڑا اہم، اور دوسرا بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت ساری فکریں شروع ہو جاتی ہیں۔ 10ویں دن اتنا کھانا بننا ہے، 20ویں دن اتنا بننا ہے، یہ سارا معاملہ جو چل رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہے، حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا قسم خدا کی، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ مسئلہ اب سے 50-40 سال پہلا ہے۔ 40-50 سال پہلے جب یہ آفت نہیں تھی ہمارے پاس، تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ خبر پہنچانے جا رہے ہیں، بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر والا آئے نہیں اور نماز ہو گئی، پیدلوں کا سفر ہو رہا ہے، انتقال ہو گیا، دفن ہو گیا، رشتہ داروں کو 5 دن کے بعد پتہ چل رہا ہے۔ تو پہلے یہ ترتیب تھی کہ 10ویں دن جب سب آ جائیں گے تو فاتحہ کر لیں گے،
اب آپ کہو گے مولانا اگر کوئی 5ویں دن آ گیا تو وہ 5 دن تک مہمان بن کے رہے گا. 5 دن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. پہلے تو بارات بھی آتی تھی 3 دن رک کے جاتی تھی. اس لیے کہ پہلے جو خرچ تھے وہ اتنے ہائی لیول کے نہیں تھے. اب تو ایک مہمان آ گئے تو 1000 ختم. کولڈ ڈرنک برفی یہ سب اور پھر پلس مرغا. اور پہلے تو ٹھنڈا پانی اور گڑ مزے میں. شام کو چٹنی اور گڑ روٹی آرام سے کھا رہے پڑے ہیں بیٹھک میں, کوئی مسئلے نہیں ہوں گے. پہلے باقاعدہ لوگ بیٹھکوں کو 4 پائی ڈال کے رکھتے تھے. کوئی مسافر آ رہا ہے یہاں رکے, اس لیے کہ کوئی تکلف نہیں تھا کہ بکری بنے گا مرغا ہی بنے گا. اب تو لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں. لڑکی دیکھنے گئے, اس نے اگر 2 آئٹم رکھ دیے رشتہ نہیں کریں گے. میاں اس کا اب یہ حال ہے تو بارات کا کیا کرے گا. پہلے کوئی تکلف نہیں تھا. چٹنی ہے چٹنی سے کھا لی, مہمان نے دال ہے دال سے کھا لی, سرکہ ہے سرکے سے کھا لی, اچار ہے تو پیاز پھوڑ کے کھا لی, ہو گیا مسئلہ. ایک مہینہ مہمان رہتا تھا, بڑی خوشی ہوتی تھی. اب تو 3 دن اگر مہمان رک جائے گا تو 4-5 ہزار روپے ختم. تو اب کیسے رکائے گا آدمی مہمان کو. پہلے رکتے تھے. تو یہ پہلے کی ترتیب تھی, لوگوں نے اب تک جاری رکھ رکھی ہے اس کو. بہرحال میں اس کو نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو سمجھدار ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرنے والا جب مر گیا تو اب جو آپ کھانے بنا کر کھلا رہے ہو, اور عجیب بات یہ ہے جب کھانا بنتا ہے نا تو دعوتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ چیئرمین صاحب سے, ممبر صاحب سے دعوتیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بدلے اتر رہے ہیں, یہ بدلے اتر رہے ہیں. قسم خدا پاک کی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مردے کو فائدہ ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا آپ کو کیا. جب مرنے والا مرا وہ کوئی بھی ہے تو اب اس کی اولاد کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس پر کسی دنیا والے کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے. اگر کسی دنیا والے کا قرضہ ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہ ادا کرو. اگر پیسے نہیں, ہاتھ جوڑ کے معاف کراؤ اور کہو کہ میرے ابا کا قرضہ معاف کر دو, تھوڑے تھوڑے کر کے میں آپ کو دے دوں. اگر قرض دار مر گیا, قرض والے نے معاف نہیں کرا, تم 1000 دے کھلا دو لوگوں کو, کچھ فائدہ نہیں. اس کے بعد میں دیکھو کہ اللہ کا قرضہ تو نہیں ہے اس پہ. اللہ کا قرضہ کیا ہے بھائی؟ نماز تو نہیں چھوڑی اس نے, روزے تو نہیں چھوڑے اس نے. اب نماز روزوں کا ایک ٹارگیٹ بنا لو. مثلا ہمارے ابو یا ہماری اماں جب مری ہیں ان کی عمر 50 سال ہے اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کری تھی مثلا 30 سال کی عمر سے. تو پچھلے جو یہ 15 سال رہے ہیں, بالغ تو 15 سال میں ہو جاتا ہے بچہ, تو ان 15 سال کی نمازوں کا ایک ٹارگیٹ بنا لو. 1000 نمازیں, 1000 روزے. اب ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر, ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر. یہ لکھ کے رکھ لو اور جیسے جیسے گنجائش اللہ تمہیں دیتا رہے یہ فدیہ ادا کرتے رہو. آپ کے مردے کو آسانی ہو جائے گی, آپ کے مردے کو آسانی ہو جائے گی. اور تیسری اور آخری بات یہ بتا رہا ہوں, اپنے مردوں کو 40 دن کے ٹینڈر پر یاد مت کرو. کل ایک صاحب آئے ہمارے پاس وہاں ٹھاکر دوارے میں کہ مولانا ایک بچے کو بھیج دو ذرا. میں نے کہاں بھیجنا ہے؟ کہ قبرستان میں ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا, وہ روز ایک پارا پڑھ کے آ جائے کرے گا. بتائیے آپ 40 دن تک ایک پارا, اور وہ بھی جائیں گے 40 دن تک لگاتار, اور 40 دن کے بعد نہیں جائیں گے. صرف 40 دن تک جانا قبرستان میں ضروری نہیں ہے. جب آپ کا ٹائم ہو روز چلے جاؤ, ٹائم ہو 8 دن کا آپ کا ٹائم ہے 8 دن میں چلے جاؤ. ایسا نہیں کہ 40 دن تک تو روز جا رہے ہیں پھر زندگی بھر نہیں جا رہے. یہ غلط ہے. آپ اپنے مردوں کو روز یاد کرو, روز یاد کرو. اللہ کے نبی کے رحمت للعالمین ہونے کا کچھ تو فائدہ اٹھاؤ بھائی. اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو, اپنے مردے کا ثواب پہنچاؤ, پورے قرآن کا ثواب پہنچے گا. کتنے کا؟ پورے قرآن کا. اب بھائی آپ کے مردے کو ضرورت اب ہے اور آپ پہنچاؤ گے 10ویں میں, تو 10 دن تک تو مردے کی بیچارے کی حالت آپ لگاؤ اندازہ کیا ہو. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے جو ہیں مردوں کو جو عذاب ہوتا ہے پانی کا, انہیں کشتی میں لے کے پانی میں چلا رہے ہوتے ہیں, اور اگر نیکی آ گئی تو ان کو نکال لیا ورنہ پانی میں پھر ڈبو دیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے لوگوں نے موت کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے. ایک بات بتا دوں میں اور وقت ختم کر رہا ہوں. 1 گھنٹہ بیان کرنا تھا, 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا, لیکن یہ بڑی اہم بات ہے, سمجھو.
اللہ ہمیشہ سے ہے. اللہ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے. اور اللہ ہمیشہ رہے گا. سمجھ گئے مسئلہ؟ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن جب سے بن گیا پھر ہمیشہ رہے گا. سمجھ گئے فرق؟ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن جب سے بن گیا اب ہمیشہ رہے گا، اب ختم نہیں ہوگا. تو انسان پہلے عالم ارواح میں تھا، جتنے دن کی وہاں عمر تھی وہاں رہا. پھر ماں کے پیٹ میں آ گیا، جتنے دن کی یہاں عمر تھی یہاں رہا. کوئی بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جا، کوئی 7 میں، کوئی 8 میں، کوئی 9 میں، کوئی 10 کے بعد ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں وہ دنیا میں آ جائے گا، جتنے دن کی عمر یہاں پھر یہاں رہے گا. اس کے بعد آخرت میں چلا جائے گا، پھر ہمیشہ وہاں رہے گا. تو یہ دنیا ہے جو چینج ہو رہی ہے، صرف بدلا کچھ نہیں ہے، بدلا کچھ نہیں ہے، بس چینجنگ ہو رہی ہے. آپ دنیا میں ہو، یہاں کی جو دنیا کے پیسے ہیں، اگر آپ کے پاس میں پیسے ہیں تو چیزوں کو خریدنا آپ کے لیے آسان ہے. چیزوں کو خریدنا آپ کے لیے آسان ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کو سکون ملے یا نہ ملے. بھائی سکون کی چیزوں میں سکون نہیں ہے، سکون تو اللہ کی یاد میں ہے. لیکن پیسوں سے چیزیں خرید سکتے ہو، آپ اچھا مکان بنا سکتے ہو، بہترین گدوں والا بیڈ ڈال سکتے ہو، لیکن آپ کو وہاں نیند آئے یا نہ آئے اس کی گارنٹی نہیں پیسوں میں. اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. تو ان پیسوں سے چیزیں خریدا سکتی ہیں. لیکن یہ پیسے آپ لے کر امریکہ پہنچ جاؤ، یہاں کے 1 لاکھ روپے میں وہاں چائے مل جائے گی آپ کو، جب تک وہاں کے ڈالر میں چینج نہیں کراؤ گے. وہاں کا سکہ بدل گیا. ایسے دنیا کا سکہ ہے، یہاں چل رہا ہے، مرنے کے بعد کا سکہ بدل جائے گا. وہاں کا سکہ نماز ہے، روزہ ہے، نیک اعمال ہے، قرآن ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے. وہاں جتنے سکے ہوں گے اتنی آسانی ہوگی. ہوگی نہیں ہوگی؟ تو بھائی جو انسان ایک بار بن گیا اب وہ ختم نہیں ہوگا، اب وہ ہمیشہ رہے گا. وہ دنیا کے عالم چینج ہوتے رہیں گے، جیسا عالم ویسی ضرورت. تو مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ. اور تیاری بہت ساری ہے، لیکن ایک آسان تیاری یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں اپنی موت کو 24 مرتبہ کم از کم یاد کیے کرو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد